ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل ہماری بات رمضان المبارک میں مسائل پر ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جو اہم ترین موضوع پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی وہ موضوع تھا رمضان کا، یا پھر آپ اسلام کا ایک اہم ترین رکن۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے، زکوٰۃ کی فضیلت، اہمیت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ چونکہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بندوں کو دیا ہے، یا جو بھی فریضہ بندوں پر فرض کیا گیا ہے، اس کو ادا کرنا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی فریضے پر یا کسی بھی رکن کو ترک کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے سبب اس کو جو وعیدیں اور عذاب کی خبر دی گئی ہے احادیث میں یا قرآن میں، وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ان کے عذاب اور ان کی وعیدوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے، یہ بھی اہم ترین فریضہ ہے۔ جس طرح سے اس فریضے کو انجام دینے کی صورت میں ہمیں بہت سارا اجر و ثواب مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر ہم یہ فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں تو اس کے انجام نہ دینے کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کا حق بھول جاتے ہیں، اللہ کا حق اس میں سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں بشارت دو دردناک عذاب کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آگے فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن وہ مال وہ دولت جہنم میں گرم کی جائے گی، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر گرم کرنے کے بعد اسی مال اور دولت سے ان کے چہروں کو داغ دیا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشتیں بھی اسی طرح سے اس مال و دولت سے داغ دی جائیں گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے آپ کے لیے خود اپنے لیے تم نے اس کو جمع کر رکھا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، آج تم اس کا مزہ چکھ لو جس چیز کو تم جمع کرتے تھے۔ تو بڑی سخت وعید اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، غربا اور فقراء کا حق ان کو نہیں پہنچاتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے
امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو پھر اس نے اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالی، زکوٰۃ اس میں سے ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا وہ اس میں سے ادا نہیں کیا، مسل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا، قیامت کے دن وہ مال اور وہ دولت جس میں سے زکوٰۃ اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا گیا وہ ایک سانپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو بنائیں گے، اور وہ سانپ بھی کوئی عام سانپ نہیں ہوگا، شجاعا اقرا یعنی گنجا سانپ ہوگا، گنجا اس لیے کیونکہ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے بال نہیں رہے ہوں گے، لہو زبیبتان، اس کے 2 دانت ہوں گے، یطوقہ یوم القیامتی، قیامت کے دن وہ اسے توق کی شکل میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقی، فرماتے ہیں کہ پھر اس کے جو بانچھیں ہیں وہ ان کو پکڑ لے گا، ثم یقول، پھر وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں ہی تمہارا مال ہوں جسے تو نے جمع کیا، اور میں ہی وہ تمہارا جمع کیا ہوا مال اور دولت ہوں، آج اس کا مزہ جو ہے وہ چکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس عبادت کو انجام دیں اور اس اپنے مال میں سے اپنی دولت میں سے اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے وہ ہم ادا کریں تاکہ ان تمام وعیدوں سے بچ جائیں۔ آگے فرماتے ہیں ثم تلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی آیت کی، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، کہ وہ لوگ جو اس چیز میں جس کو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ اس بات کو اپنے لیے خیر نہ سمجھے کہ یہ بخل کرنا، مال کو اپنے لیے جمع کرنا یہ ان کے لیے اچھا ہے، ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے مصیبت ہے، یہ ان کے لیے شر اور فتنے کا باعث ہے۔ آگے فرماتے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت، قیامت کے دن وہ چیز ان کے گلے کا توق بن جائے گی جس کو انہوں نے دنیا میں جس چیز میں انہوں نے بخل کیا، تو قیامت کے دن وہی ان کے لیے مصیبت اور ان کے لیے سزا کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تیری محفل